الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. سارے دوست درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھیے سارے دوست. الصلاۃ والسلام. اس طرف رکھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، ہمارے ان بھائیوں کے ہاں ہر سال یہ خوبصورت محفل پاک انعقاد پذیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات انہیں عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کا خاص حصہ ان کے شامل حال فرمائے. چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی جو شان خوبیاں اور اوصاف بیان فرمائے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے نبی کریم علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا. نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اس کی ناراضگی کا، قیامت میں اپنے گناہوں کی جو انسان کرتا ہے اس کی سزا کا ڈر سناتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کو اللہ کی رحمت کی، اس کے فضل کی، اس کے انعامات کی اور جنت کی خوشخبری بھی عطا فرماتے ہیں. انسان کا جو ذہن ہوتا ہے نا، وہ کسی ایک طرف بھی زیادہ مبالغہ اختیار کر جائے نا، کسی ایک طرف بھی زیادہ ہو جائے تو ذہن بکھر جاتا ہے. انسان کی طبیعت اتنی نرم ہو جائے کہ اسے اتنی نرم ہو جائے کہ اللہ کی ناراضگی پر بھی غصہ نہ آئے. بچہ بے نمازی ہے، نالائق ہے، دین کی حدود توڑتا ہے، پھر بھی والد غصہ نہ کرے، تو یہ بھی اس کی زیادتی ہے. اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے. آپ مہربانی کریں، موبائلوں کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پھر میرے بھائی، میں تو آپ سے بات کرنے آیا ہوں نا، اللہ آپ کو جزا دے. اتنا نہ وقت دیا کریں موبائل کو. بیٹا اس کی لائٹ بھی بند کر لو. میری طرف دیکھیں جی، آپ اطمینان سے چند باتیں سنیں، دو چار دوست اس کو بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، بات ختم ہو گئی. عزیز بھائی، نبی پاک علیہ السلام سراپا رحمت و کرم ہیں، لیکن جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب کوئی اللہ کی حدوں کو توڑتا تھا نا، حدود اللہ کو توڑتا تھا، تو نبی کریم بھی جلال فرماتے. یہ غصہ اگر اللہ کی رضا کے لیے آئے، شریعت کی مخالفت کے لیے آئے، تو غصہ بھی اچھا ہے.
لیکن ہر وقت غصے میں رہنا یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے بھی انسان کے اخلاقی رویوں پر اثر پڑتا ہے۔ اس کی طبیعت میں محبت بھی ہونی چاہیے، رحمت بھی ہونی چاہیے، اس کا مزاج درگزر والا بھی ہونا چاہیے۔ تو کسی جگہ بھی افراط و تفریط نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مزاج ہوتا ہے کہ ہم نے ہر وقت سنجیدہ ہی رہنا ہے، تو اس سے بھی انسان کی شخصیت مکمل نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی مسکرانا، خوش طبعی کرنا، یہ بھی محبوب کا طریقہ ہے۔ یہ چپ کرانے والے بھائی بولے نہیں جی، کمیٹی والے دوست، کمیٹی والے بھائی بولے نہیں، آپ کو اللہ سلامت رکھے، بات نہیں کریں، آپ اشارے سے کریں جو کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ بالکل ہی سنجیدہ ہو گئے، اور ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر وقت ہی مذاق کرتے ہیں، ان کی شخصیت بھی ختم ہو جاتی ہے، روب ختم ہو جاتا ہے، وقار ختم ہو جاتا ہے۔ تو افراط و تفریط نہیں۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین ہمیں امت وسط کہتا ہے، درمیانی امت، افراط و تفریط سے پاک۔ اسی طرح یہ جو بھئی اب آپ کسی کو نہ چھیڑیں، جو کھڑا ہے ٹھیک کھڑا ہے، مہربانی کریں بات کرنے دیں، سب دوست اطمینان سے میری بات سن۔ اب ماشاءاللہ آپ کا انتظام بڑا اچھا ہے، آپ نے بڑی اچھی محنت کی، توجہ کریں، تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں، غور فرمائیں۔ میرے عزیز، دین کہتا ہے کہ بالکل بے خوف نہیں ہونا کہ تم کہو اللہ بڑا ہی مہربان ہے لہٰذا میں معاذ اللہ جو مرضی کروں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو خوف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دنیا میں اللہ سے ڈرے گا پھر اللہ اسے قیامت کے دن نہیں ڈرائے گا۔ خشیت الہی کا پہرا ہونا چاہیے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا ضروری یہ ہے کہ جیسے وہ اللہ سے ڈرے نا، اس سے بڑھ کر وہ خدا کی رحمت کی امید بھی رکھے، مایوس نہ ہو، کمزور نہ پڑے۔ ہماری سوسائٹی میں جس طرح یہ ہمارے بعض نعت خواں، بعض واعظین، بعض خطیب وہ جنت بڑی سستی کر دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بس جس نے جنت لینی ہے، مدینے جانا ہے، نعت میں ہاتھ کھڑے کر لو پہنچ گئے۔ یہ بھی درست نہیں۔ اور دوسری جانب یہ معاملہ ہے کہ انسان اگر مایوس ہو جائے، اس طرح ہمارے ملک کا مزاج ہے مایوسی کا، معاذ اللہ، ہر آدمی دوسرے کو بری خبر ہی دے رہا ہے، بڑے حالات خراب ہیں، بڑے حالات خراب ہیں، بڑے حالات، اس سے باہر ہم نکلتے ہی نہیں۔ مایوسی بھی اسلام کے اندر سخت منع۔ دین کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھنا اور رب سے ڈرتے رہنا، اس کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ حضور کیا ہیں؟ شاہدم و مبشرم و نذیرا، نبی پاک خوشخبری بھی دیتے ہیں اور ڈر بھی سناتے ہیں، لیکن حضور خوشخبری پہلے دیتے ہیں، ڈر بعد میں سناتے ہیں۔ لوگوں کی امیدوں کو توڑا نہیں جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 2 4 5 طبقات بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ غریب آدمی، اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ شاید مجھے کبھی فراخی ملے گی نہیں، کبھی وسعت آئے گی نہیں، اور پھر یہ بھی خیال ہوتا ہے اگر آنی ہے تو سویرے آ کیوں نہیں رہی، پرسوں حالات ٹھیک ہونے چاہیے۔ آپ اللہ کی رحمت پر امید رکھیں اور محنت کرتے رہیں اور ذہن بنائیں کہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے فضل کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک تو یہ ذہن بنائیں، محنت کریں۔ اور پھر ایک بیمار آدمی ہوتا ہے، بیمار آدمی بھی بعض اوقات بڑا مایوس ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا میرے ساتھ۔ اور کچھ جو تیمارداری کرنے جاتے ہیں ان میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ پابندی ہونی چاہیے کہ آپ تیمارداری کا اجر ضرور لیں، لیکن مہربانی فرمائیں جانے والے کو نہ زیادہ بیمار نہ کر دیجیے گا۔ وہ جاتے کہتے ہیں اوہو دیکھو کتنا کمزور ہو گیا ہے، اوہو توبہ توبہ، فلانے کو بھی یہ بیماری تھی، اس کا بھی بڑا برا حال ہوا ہے۔ نتیجتاً مایوسیاں پھیلاتے ہیں۔
اسی طریقے سے ایک تیسرا طبقہ ہے، وہ ہے مقہور لوگوں کا طبقہ، مظلوم لوگوں کا طبقہ۔ وہ بھی طے کر لیتے ہیں کہ شاید ہم نے ظلم ہی سہنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، یہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام خوشخبری سناتے، نبی کریم نے کبھی کسی کو مایوس نہیں فرمایا۔ حضور خوشخبری دیتے خدا کی رحمت کی، اس کے فضل کی، اس کی عطا کی، اس کے کرم کی، اللہ کے بندوں کو خوشخبری سناتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا کہ جب بھی کوئی قافلہ کہیں روانہ کرتے، وہ جہاد کے لیے جاتا یا وہ قافلہ جنگ کے لیے جاتا، تو جب بھی کوئی قافلہ مدینہ منورہ سے مسلمانوں کا کسی دوسری غیر مسلم بستی میں جاتا تو دو باتوں کی نصیحت حضور فرماتے، یہ آپ نے بھی یاد رکھنی ہے۔ دو باتوں کی نصیحت حضور فرماتے۔ ایک تو نبی کریم فرماتے وہاں جا رہے ہو نا تو لوگوں پر آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا، اور دوسرا حضور فرماتے جہاں جا رہے ہو وہاں لوگوں کو خوشخبری دینا، مایوس نہ کرنا، اللہ کی رحمت کی امید دلانا۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو، بچے سے غلطی ہو گئی ہے، بچہ ہی ہے نا، ایک دن تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ پتر تو جڈا مرضی بڑا بھی ہو جائے میرے لیے تو، یہ بھی آپ کا ہی فرمان تھا، اور بچے سے غلطی ہوئی ہے تو آپ نے یہ بھی کہا ہے تسی نہیں ٹھیک ہو سکتے، تو آڈا کچھ نہیں بن سکتا، تسی صحیح ہو ہی نہیں۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ اپنے بچے کو، جس کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ بعض اساتذہ الا ماشاء اللہ، بعض، سارے نہیں، وہ بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں پتر جدن پڑھیں گا لگ جائے گا پتہ، تیرے ورگے بندے پڑھنا ہے۔ بھئی آپ تو ٹیچر ہیں، آپ کے تو ذمہ ہی پڑھانا تھا، یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، یہ نالائق آیا تھا، لائق تو آپ نے کرنا تھا، اور آپ اسے مایوس کر رہے ہیں، یہ کس طرح کی بات؟ آپ اپنے ذہن کے اندر ایک بات اچھی طرح بٹھائیں کہ مایوسی نہیں، کمزوری نہیں، قدم پیچھے نہیں۔ نبی پاک جب بھی بات کرتے تھے نا، رسول کریم بڑی بات کرتے تھے۔ حضور جب بات کرتے تو اس میں وسعت ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتیں نہ کریں، مایوس۔ یہ میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، ان سے کبھی پوچھے آپ نے کیا کرنا ہے تو کہتے ہیں گھر بنانا ہے، یہ تو ساری دنیا بناتی ہے۔ میں نے ذرا سیٹ ہونا ہے، یہ تو سارے کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی سوچ بڑی کیوں نہیں؟ صرف اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کی بات کیوں کرتے ہو؟ کہو کہ اللہ مجھے طاقت دے، میں ہزاروں کے لیے بندوبست کروں گا، اللہ مجھے توفیق دے، میں کئی لوگوں کے لیے اسباب جمع کروں گا۔ اپنے ذہن میں وسعت لائیں، آپ اپنے دل کو بڑا کریں، کمزوری نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک سفر پہ تشریف لے گئے تو حضور چند دنوں کے بعد تشریف لائے تو ظاہر ہے سفر کے آثار تھے، تھکاوٹ تھی، چہرہ مبارکہ پر، لباس مبارک پر اس کے آثار تھے۔ انسان سفر سے آتا ہے تھک جاتا ہے، اور میری طرح کے لوگ تو ہمیشہ ہی تھکے رہتے ہیں، اس لیے کہ رہتے ہی سفر میں ہیں۔ تو وہ سرکار کی ظاہری جو اس وقت کیفیت تھی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بڑے اختیارات عطا فرمائے، تو حضور کے چہرے پر نہ ظاہراً کچھ تھکاوٹ تھی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضور کو واپسی پر زیارت کی تو پریشان ہو گئی، رونے لگی اور عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں دین کے لیے، کتنی تھکاوٹ کے آثار میں دیکھ رہی ہوں۔ ہمارے بچے ہمارا ایک غم بیان کرے نا، یا ہمارا کوئی دوست ہمارا ایک غم بیان کرے تو باقی کی لسٹ پھر ہم ساری خود بتا دیتے ہیں، میں نے تو یہ بھی دیکھا، یہ تکلیف بھی دیکھی، یہ باقی ساری ہم خود بتا دیتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھو جب رب فضل کر دے نا پھر آزمائشوں کو ویسے ہی بھول جانا چاہیے، پھر کیا پیچھے رہ گیا؟ جب اس کی رحمت ہو گئی، فضل ہو گیا، کرم ہو گیا۔ حضرت سیدہ پاک نے عرض کی یا رسول اللہ کتنی تھکاوٹ ہے، تو دیکھیں نبی پاک نے بات کا رخ اور طرف موڑا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے،
ہم بڑے مقاصد کے لیے آئے. حضور فرمانے لگے فاطمہ نہ کوئی گھر کچا بچے گا نہ پکا بچے گا جہاں اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی وجہ سے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا. فرمایا ہر جگہ یہ پیغام دین پہنچے گا اور یہ ہم نے پہنچانا ہے. آپ تازہ دم کریں، لوگوں کو پریشان نہیں کریں، آپ اچھی خبر دیں. وہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے ہر بندہ صحافی ہے اور سب کے پاس اندر کی خبریں. انہیں پتہ جی کچھ بھی نہیں ہونا، میں تو دسنا اصل گل کی ہے. اور میرے بھائی تو پریشان نہ کر لوگوں کو. آپ کا کیا خیال ہے یہ ملک صرف سیاستدانوں کا ہے؟ یہ ملک داتا علی اجویری کا ہے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ہے، یہ وطن امام علی الحق کا ہے. کیسے کمزور ہوتے ہیں آپ، کیسے مایوس ہو جاتے ہیں، کچی پکی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ نبی پاک مبشر ہیں، حضور خوشخبری دیتے ہیں. اپنی طبیعت کو تازہ رکھیں، خیر کی بات کریں، آگے کی طرف دیکھیں. وہ ہمارے گھروں میں بعض اوقات بعض خواتین بھی اور بعض مرد بھی وہ بات شروع کرتے ہیں تو پچھلی مایوسی سے، وہ یہ ہو گیا، وہ بھائی وہ پیچھے ہو گیا جو ہونا تھا، اب آگے چلو، اب اگلی بات کرو، چھوڑ دو لکیر پیٹنا، اب آگے دیکھو. رات گزر گئی، اب تو اللہ نے دن کا اجالا کر دیا، اندھیرا چلا گیا، اب تو پاؤں پھٹ گئی، صبح ہو گئی، اب تو وقت ہے سحری کا، اب تو ٹائم ہے، کیا کہتے ہیں پنجابی میں، نور پیر دا ویلا. کیسا خوبصورت لفظ ہے، نور تے نالے پیر. تو اتنے سونے وقت کا آپ استقبال کریں. اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ وہی تھکی تھکی باتیں، کچی کچی باتیں، کمزور باتیں. اس سے باہر آؤ نوجوانوں، خوشخبری، تازہ دم رہنا، آپ کے مزاج کے اندر خوبی کا پیدا ہونا، آپ کا آنا تو ہنستے ہوئے، آپ کا بیٹھنا تو اطمینان کے ساتھ، آپ کی طبیعت کی وزاداریاں، آپ کا وقار، آپ کا جذبہ، آپ کی ڈھارس. آپ سے کوئی بندہ مشورہ لے تو اسے کہیں یار کرم ہو جائے گا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا امام حسن سے کہا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا. حضور کس سے؟ فرمایا ایک تو بزدل بندے سے مشورہ نہیں کرنا، تمہیں کبھی بھی کوئی دلیری کی رائے دے ہی نہیں سکتا. اور دوسرا فرمایا لالچی سے مشورہ نہ کرنا، اس لیے کہ وہ بیچارہ ہر وقت تو اس کا دل پیسوں میں گرفتار ہے، لالچی کیا مشورہ دے گا. اور تیسرا آپ نے فرمایا تھا بیٹا کنجوس سے مشورہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. لہٰذا لوگوں کو عمدہ رائے دیں، آپ خوشخبری دیں، آپ کہیں جناب فکر نہ کریں اللہ خیر کر دے گا، آپ کہیں کرم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اپنی طبیعت میں تازہ دم. امام غزالی نے حدیث لکھی، آپ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے. حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے تو ایک بدو آیا دیہاتی، اس نے آتے ہی السلام علیکم کے بعد عرض کی یا رسول اللہ مجھے بتائیے قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو حضور مسکرائے، فرمایا سادی سی بات ہے، حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. تو وہ مسکرا دیا، خوش ہوا، اس کے چہرے پر اطمینان آیا. تو حضور نے فرمایا مسکراتے کیوں ہو؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر اللہ نے حساب لینا ہے پھر کرم ہی ہونا ہے. حضور فرمانے لگے وہ کس طرح؟ تو عرض کرنے لگا حضور کریم، کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی فرماتا ہے، کرم ہی فرماتا ہے. وہ بندہ وہ بات کہہ کے گزر گیا. حضور فرمانے لگے دیکھو بندہ سادہ تھا، بات کتنی اعلیٰ کر گیا ہے، کتنی بڑی بات کر گیا. اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو جوڑ کے. کیا مسئلہ بیٹا بتائیے؟ آئیں جی بیٹا کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی چیز چاہیے شاید؟ اور میری دوستی زیادہ ہے تاں گل کی تھی، پیار چوکھا ہے. میں ذرا استاد ٹائپ آدمی ہوں نا، پڑھنے پڑھانے والا، تو میں اسٹوڈنٹاں نوں ادھر ادھر نہیں تکن دیندا، اس لیے آپ میری بات پر غور فرمائیں. اللہ آپ کو سنیں جی، غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. وہ توجہ تقسیم ہو جاتی ہے نا پھر بعض اوقات، اس لیے میں نے کہا جو کام ہے وہ کر لیں، کیونکہ اس ویلے صرف میں ہی بولنا ہے اور نہیں میں کسی نے بولن دینا.
اللہ آپ کو ہنستا رکھے۔ دو ایک باتیں اور کرنی ہیں، آپ توجہ فرمائیں گے میری بات پر۔ میرے عزیز، خوشخبری، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے علیل ہو گئے تھے۔ ہو جاتا ہے بندہ بیمار، علیل بھی ہو جاتا ہے، کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہمارے ہاں تیمارداری کرنے والوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک بندہ ایک درویش کے پاس تیمارداری کرنے آیا تھا اور جا بھی نہیں رہا تھا، بیٹھا ہی تھا۔ تو دروازہ ذرا کھلا تھا تو کہنے لگا حضور میں دروازہ بند کر دوں، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ تو بزرگ فرمانے لگے کر دو، پر ذرا مہربانی کر کے باہر سے بند کرنا، یعنی جاؤ آرام بھی کرنے دو۔ تو مایوس کرتے ہیں بعض اوقات، او جی بس جی اب کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی آپ مایوسی نہیں پھیلائیں۔ مجھے بتائیے شفا کون دیتا ہے؟ اونچا بولو۔ ڈاکٹر، دوائیاں، یہ سب تو اسباب ہیں، شفا دینے والا اللہ ہے۔ تو یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ کس کو، اور پھر بیماری ہے بھی اس کا فضل، اس کی رحمت، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھے اور سخت علیل تھے۔ آپ نے وصیت کرنا چاہی اور آپ نے کہا کہ اگر میرے کریم کا میرے گھر میں کبھی پھیرا ہو جائے نا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے یا رسول، حضور تشریف لے آئے، پتہ چلا کہ بڑے علیل ہیں، کریم تیمارداری کے لیے آئے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کی حضور میری ایک کی بیٹی ہے، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے وصیت کے احکام بتائے۔ انہوں نے ساتھ کہا کہ حضور اب میں زیادہ کمزور ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ وہ زیادہ پریشان تھے، ان کو لگتا تھا اس بیماری سے وصال کر جاؤں گا۔ تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے تو پریشان نہ ہو، یہ بیماری کچھ بھی نہیں کہے گی، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے دین کا بڑا کام لینا ہے، کفر کا بڑا نقصان کرنا ہے۔ نبی پاک نے خوشخبری دی، وہ تازہ دم ہو گئے، کچھ دنوں کے بعد ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی، اللہ نے آسانی کر دی۔ ہم نا خوشخبری، والدہ پریشان ہے تو اسے خوشخبری دیں، گھر والے پریشان ہیں تو مطمئن کریں، دوستوں کو، احباب کو، ان کو اچھی خبر دیں، ان کو خیر کی رائے دیں، ان کو کہیں کرم ہو جائے گا، بس اندھیرا تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ آپ تازہ دم رہیں، مزاج تازگی کا رکھیں، مایوسی نہیں، کبھی نہیں۔ رب کا بندہ اور مایوسی، یہ کرونا کے دن تھے تو مجھے کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات کا اتفاق ہوا جو ہیلتھ کے شعبے سے وابستہ تھے سرکاری ادارے میں۔ تو ایک بندہ بڑا پریشان تھا، کہنے لگا مجھے تو بڑا ڈر آتا ہے، میرے گرد 4-5 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو میرا تو دم گھٹنے لگتا ہے، تو قبر میں تو کہیں سے ہوا ہی نہیں آتی، مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جو رب ماں کے پیٹ میں آکسیجن دیتا ہے قبر میں بھی دے گا۔ آپ نے سبحان اللہ کہی ہے، پر وہ کوئی نہیں مانا تھا۔ ہاں میڈیکل کا آدمی تھا نا، انہوں نے کہا حضرت صاحب وہ تو اماں ساہ لیندی، آکسیجن لیندی تاں بیٹے نو ملدی، تو وہ تو قبر میں تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کوئی حرج نہیں، چلیں بات چھڑی ہے تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں اپنی بساط کے مطابق سمجھانے کی۔ میں نے اسے کہا یہ بتاؤ وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے وہ زندہ ہی نکلتا ہے نا؟ یہ ٹائم ہے آپ کے سمجھنے کا، جس پہ وہ بھی سمجھ گیا تھا۔ میں نے کہا وہاں تو نہیں نا اماں سانس لے رہی ہوتی اور آکسیجن جاتی، بس جو رب وہاں آکسیجن دیتا ہے نا وہ انشاءاللہ قبر میں بھی پہنچائے گا۔ اور دوسرا میں نے کہا سب کی قبر جو ہے وہ دوزخ کا گڑھا نہیں، وہ تو فاسق فاجر اللہ رسول کے نافرمان کی ہے۔ مومن کی قبر تو باغ ہے، وہ بھی جنت کے باغوں میں سے باغ۔ اللہ کرے یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے مرنے کے بعد سیدھے باغ میں جانا ہے، اور جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ اتنا شان والا کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہے۔ تو پھر تو آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ تو میرے بھائی مایوسیاں، پریشانیاں، خوف، ڈرنا اور لوگوں کو بھی ڈرانا، اور جناب بڑا، میں بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو میں بھی کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یار میری بے تکلفی ہوتی ہے نا بعض دوستوں سے ہماری بے تکلفی، تو میں ان سے کہتا ہوں کل آپ نے 2-3 خوشخبریاں یاد کر کے آنی ہے۔ آپ ہر وقت جو خبر لاتے ہیں وہ خوفناک ہی ہوتی ہے۔
آپ کوئی خوشخبری بھی تو کبھی یاد کریں نا بھائی، کسی کو کوئی خیر کی خبر بھی دیں، آپ کسی سے کہیں کہ انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا کافر آیا نا، بڑے سے بڑا کافر، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ تو پریشان ہو گئے تھے، کہتے تھے میری کیسے معافی ہو سکتی ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے، بڑے گناہ کیے، حضرت امیر حمزہ جیسے آدمی کو شہید کیا، مجھے بھی معافی مل جائے گی؟ تو میرے کریم رسول نے فرمایا تو آ جا، سچے دل سے آ جا، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی معاف فرما دے گا۔ پھر وہ جناب امیر حمزہ کو شہید کرنے والے واشی نہیں رہے، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدق دل سے آئے۔ تو یہاں تو معافی ہو جاتی ہے، مزاج ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری طبیعت نہیں، ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، لوگوں کو وہ ہمارے ایک تو چونکہ طبیعت میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، وہ رمضان میں راشن وغیرہ بٹتے ہیں نا، تو ایک صاحب راشن لینے آئے تو جاتی دفعہ کہنے لگے وہ بانٹنے والے ہمارے بزرگ سے کہ حاجی صاحب میرا نا اگلے سال بھی دھیان رکھیا جی۔ میں انہوں نے کیا تسی اننے مایوس تے پریشان ہو، اگلے سال بھی تھوڑا لین دا ارادہ ہے؟ اچھی امید رکھو، آپ دعا کرو اللہ اگلے سال بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا یہ کیوں ذہن بن گیا ہے کہ میں نے اگلے سال تک مانگنا ہے؟ کیوں آپ نے ایسا سوچا؟ آپ کریم رب کے ماننے والے، آپ کا ذہن کھلا ہونا چاہیے، امیدیں اللہ پہ ہونی چاہیے، آپ طاقتور ہو جائیں گے۔ وہ ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا نا، تو نعرے بڑے لگ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نعرے لگانے والے بھی حد کر دیتے ہیں، لیکن ہوتے بڑے اعلیٰ ہیں، پہلے 5 سال کسی کے لگاتے ہیں، اگلے 5 سال کسی اور کے لگا دیتے ہیں، اور پھر دلیر بھی بڑے ہوتے ہیں، جس کی پر تعریفیں کرتے رہے اس کی تنقیدیں کرتے ہیں۔ اور یہ کسی ایک کی بات نہیں، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ناراض سے نہیں ہو گئے؟ تسی بھی بڑے اچھے ہو، تسی بھی پھر انہاں دے نعرے لاندے ہو جڑے کدی کسے دے کدی کسے دے لاندے نے۔ ہاں وہ یہ اللہ جزا دے۔ سنیں جی، وہ ایک سابقہ وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی ختم ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے عوام کی ہم سے جان چھوٹی۔ تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہم نے آپ کی جان چھوڑنی ہے؟ الیکشن آ تو لینے دیں، ہم نے تو لڑائیاں ڈال دینی سارے محلے میں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ سنجیدہ ہو جائیں یار، اب وقت بڑا زیادہ ہو گیا ہے، اب یہ چھوڑ دیں غیر سنجیدگی، اب آپ اور چیزوں کی طرف توجہ کریں۔ آپ سمجھیں کہ بھلا صرف سیاست سے نہیں ہو سکتا، اور بھی بڑے کام ہیں جن سے کسی کا بھلا کیا جا سکتا ہے۔ تو کچھ چیزیں مثبت کریں، کچھ اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں۔ عام دام برسر مطلب وہ ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا تو بڑے نعرے لگ رہے تھے، گھوڑے کے ارد گرد بڑے لوگ تھے، بادشاہ زندہ باد، بادشاہ زندہ باد۔ حضرت بہلول دانا ایک اونچی جگہ پہ ٹیلے پہ بیٹھے تھے، تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وزادار مطمئن، ان کی ہنسی بھی بڑی معنی خیز ہوتی ہے۔ لوگوں کو افراتفری پڑی ہے، نعرے لگ رہے ہیں، تو حضرت ایک کونے میں بیٹھ کے بڑے معنی خیز انداز میں ہنس رہے ہیں، اور بڑا بہترین انداز مسکرانے کا۔ ہارون رشید کی نظر پڑی تو اس نے کہا اس ہنسی میں کوئی بات ہے۔ گھوڑے سے اتر کے حضرت کے پاس آیا، شیخ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں ہنس رہا ہوں کہ یار تو کتنا بھولا آدمی ہے، یہ جو تیرے آج نعرے لگا رہے ہیں نا، یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی لگاتے تھے، اور تیرے بعد انہوں نے کسی صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے تو پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ ہارون رشید کے دل پر بات نے اثر کیا کہ یہ تو سارا کچھ عارضی ہے، لیکن بادشاہ تھا نا، بادشاہوں کے ذہن اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ پر قرض ہے، میرے لیے کوئی حکم ہو تو فرمائیے گا۔ تو حضرت فرمانے لگے وہی بات کر دی نا تو نے بادشاہوں والی۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک بات بتا، تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہنے لگا اللہ۔ تو آپ فرمانے لگے پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو تو دے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے؟ معاذ اللہ، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، میرا کریم مجھے بھی عطا فرمائے گا، مجھے بھی دے گا۔ میرے عزیز مایوسی نہیں، امیدیں اللہ سے،
تازہ دم رہیں، دوسروں کو تازہ دم رکھیں۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک بڑا ضروری کام کریں اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، شاگردوں کو، ان کو دبانا چھوڑ دیں۔ آپ غریب کے بچے ہیں، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ کمزور کے بچے ہیں، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اسی ماڑے بندے ہیں، ساڈا کام نہیں۔ ہاں، بلا وجہ یہ تہمت والی جگہ پہ نہ جائیں، بلا وجہ کسی جگہ جا کے یہ اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں، لیکن ان کے ذہن میں مایوسیاں نہ ڈالیں، ان کو کمزور نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں۔ وہ ہمارے ہاں نا عجیب باتیں سنائی جاتی ہیں جس سے لوگ مایوس ہو جائیں۔ کبھی مایوس نہ ہو۔ میں اس بندے کو مجرم نہیں سمجھتا جو اپنی برادری کو بڑا سمجھتا ہے، مجرم وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو جناب آدم کی اولاد بنایا ہے تو اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھتا ہے؟ تیرے ذہن کے اندر یہ فطور کیسے آیا کہ میں شاید نچلے طبقے کا ہوں؟ یہ تو تعارف کے لیے ہیں قبیلے۔ تو میرے بھائی، اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو طاقتور بنائیں، انہیں ذہنی غلامی نہ دیں، ان کو شعوری زندگی دیں، انہیں کہیں محنت کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو۔ اللہ تعالیٰ محنتوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ آپ کوشش کریں گے، آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ ایک بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، دیکھیں ماشاءاللہ رات کتنی لمبی ہے، ٹھنڈی، تو اس طرح نہ کریں کہ سردیوں کی راتوں میں تہجد کی نماز شروع کریں، 9 بجے سو جائیں، 10 بجے سو جائیں، لیکن اٹھ جائیں آپ 4:30 بجے۔ کچھ نفلوں کا مزاج پیدا کریں۔ سجدہ بڑی اعلیٰ چیز کا نام ہے اگر نصیب ہو تو، تہجد بڑی اعلیٰ چیز کا نام ہے اگر نصیب ہو۔ کوشش کریں کہ یہ جو دن ہیں سردیوں کے، ان میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ نفلی روزے رکھیں، کم از کم ہفتے میں ایک تو رکھیں، پیر والے دن کا، چھوٹے دن ہے، اور سحری کے وقت اٹھیں، کچھ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ وابستہ کریں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ قرب و جوار سے، دور دراز سے، بڑی تعداد میں دوست آئے، سب کا آنا قبول فرما۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، نفع والا علم عطا فرما، اخلاص والے عمل نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں وسعت پیدا فرما۔ ہمارے بھائی یونس صاحب، ان کے اہل خانہ، ان کو برکات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرما۔ یہاں ہمارے بھائی شباز صاحب بیٹھے، ان کے بزرگ انتقال کر گئے، اللہ مرحوم کی بخشش فرما، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ مالک کریم، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہماری غلطیاں، کمزوریاں، سستیاں اور بالخصوص غفلتیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرنے لگیں تو ہماری مدد فرما، ہم کہیں بھولنے لگیں تو ہدایت ہم پہ واضح فرما۔ فلسطین کے مجبور اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، امت کو اتحاد عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ ہم سب کے لیے دراز فرما۔ اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمیں قیامت کی رسوائیوں سے بچا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔ سب کا شکریہ۔